اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین۔ جب دنیا کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، جب دنیا کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اکثر لوگ ہمیں اس عالم میں نظر آتے ہیں کہ کبھی وہ ڈپریشن کا شکار ہے، کبھی وہ ٹینشن کا شکار ہے۔ بعض تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی ہیں، اور نیند آنے کے لیے وہ طرح طرح کی ٹیبلیٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور قسم قسم کی دوائیاں وہ لیتے ہیں۔ لیکن ایسی کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ ہماری زندگی سے دور ہو جائے، ان چیزوں کی طرف ہم نہ جائے، تو یہ انسان کو آرام کی نیند آ جائے گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں یا کون سی علامتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نیند نہیں آتی ہیں؟ ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 5 قسم کے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہیں، یعنی 5 قسم کے لوگوں کو نیند نہیں آتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کا خون بہانے کی نیت اور ارادہ رکھنے والا۔ اگر ایسا شخص ہو کہ جن کے ذہن میں یہ بات دوڑ رہی ہوں کہ میں کسی کو قتل کروں، کسی بے گناہ کو یعنی کسی انسان کو قتل کرے، اگر یہ جب تک اس کے ذہن میں ہے اور یہ اس سے توبہ نہ کر لے، اس سے خود کو چھٹکارا مثلا نہ دلا دے، تو یہ جو ہے بے چین رہے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ نمبر 2، بہت سارے مال کا مالک شخص جس کے اموال کا کوئی امین نہ ہو، یعنی ایسا شخص ہو کہ جس نے بہت مال جمع کیا ہو، یعنی اپنی زندگی میں حلال حرام یعنی بہت سارے مال جمع کیا ہو، لیکن اب اس مال کو سنبھالنے والا یا اس کے پاس کوئی امین امانت دار نہیں ہے جو اس کی مال کی محافظت کرے، چاہے اس کی زندگی میں چاہے اس کی زندگی کے بعد جو ہے اس کے مال کا امین جب کوئی نہ ہوگا تو اس شخص کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ یہ بیچارہ سوچتا رہے گا کہ کس طرح میں نے جمع کی، اپنی جوانی کو برباد کیا، اب بڑھاپے کا عالم آیا، اب آخری وقت ہے، میں کہاں جاؤں، میں تو جا رہا ہوں اس دیار غیر کے لیے، لیکن کس کے لیے میں نے جمع کیا تھا؟ اتنی ساری کمائی، اتنی ساری ٹینشن اور بے چینی اس دنیا میں کس کے لیے میں نے لی تھی؟ اگر یہ اپنا اس کے تمام کام راہ خدا کے لیے ہوں اور خدا کے لیے اس نے یہ سارے کام کیے ہوں، یہی مال جو ہے اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، لوگوں میں جھوٹ اور بہتان باندھ کے دنیا سے کچھ کمانے والا۔ دیکھیے ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں اس کی پوری کمائی دوسروں کو دھوکہ دینا، جھوٹ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، سود خوری کے ذریعے اس نے مال جمع کیا ہے، یعنی کسی کو فریب دیا، کبھی کسی کا ارث لے لیا، کسی یتیم کا مال اس نے کھا لیا اپنی زندگی میں۔ اب اس نے یہ مال جمع تو کیا ہے، لیکن یہی مال اس کے لیے وبال جان ہے، اور اسی مال کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے، جس نے بہت سارے مال لوگوں سے قرض لیا ہوں، لیکن اس کے پاس اس مال کو ابھی واپس کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، قرض بہت لیا ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے سستی کی، کام کے پیچھے، تجارت کے پیچھے، نوکری کے پیچھے نہیں گیا، لیکن لوگوں سے قرض کرتا رہا، جب بھی ضرورت پڑی اس سے لیا، وہاں ہاتھ پھیلایا یہاں ہاتھ پھیلا دیا۔ لیکن اب وہ کیفیت ہے کہ اب بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میں اس قدر مقروض ہوں، اپنے سر کے بالوں سے زیادہ میں مقروض ہوں، اب ان قرضوں کو میں کیسے چکا دوں؟ خدایا، نہ اسے اب کھانے میں مزہ آئے گا، نہ اسے سونے میں مزہ آئے گا، نہ اسے زندگی میں کوئی مزہ آئے گا، اور اس سے اس کی نیند حرام ہو جائے گی۔ 5ویں جو چیز ہے، جو کسی کو چاہتا ہوں لیکن اس سے جدائی کا خوف رکھتا ہوں، کسی کو چاہتا ہوں اور اس سے خدا جدائی کا خوف رکھتا ہوں، ایسے شخص کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ مثلا اگر اس کی ہم کلیئر کٹ مثال دے دیں، اسی دنیا کے اندر 2 بہت گہرے دوست ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم ایک مثال دیتے ہیں، ایک ماں کی مثال دیتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر خداوند عالم نے جو انسانوں کو بہترین تحفہ دیا ہے وہ ماں کی صورت میں ہے۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت لازوال ہے، ماں کی وفاداری اور ماں کی قربانی، جذبہ ایثار اپنے اولاد کے لیے بے مثل ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہی ان ماؤں میں بعض ایسی مائیں ہیں
کہ جو اس ٹینشن میں مبتلا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے جدا نہ ہو. اب فرض کرے اس کا بیٹا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہو، اپنے بیٹے سے شدت کے ساتھ یہ محبت کرتی ہیں، اب نہیں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو. لہٰذا یہ جو دلہن، اس کی بہو جو گھر میں آئے گی، دشمن کی عنوان دیتی ہے اور روز اس فکر میں ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو میری بہو ہے، یہ میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر لے. لہٰذا اسی عالم میں وہ غرق رہتا ہے، یعنی اسے نیند نہیں آتی ہے، مجبور ہے، کبھی ٹینشن کی بیماری ہے، کبھی شوگر کی بیماری ہے، مختلف ٹیبلیٹس وہ لیتی ہے، گولیاں لیتی ہے تاکہ یہ ٹینشن دور ہو جائے. درحال کہ اگر یہی ماں یہ سوچے کہ میرے بیٹے کی اب زندگی ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑا جائے. اور اسی طرح ہے، بعض مائیں اپنی بیٹی سے بھی شدت کے ساتھ وہ محبت کرتی ہیں اور اسے ڈر ہے، وہ مثلا میکے بھی چلی گئی ہے، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ ماں وہ خیال کر رہی ہے کہ میں اپنی بچی کی خیال رکھتی ہوں. کبھی پوچھتی ہے کہ ناشتہ کیا ہے، کبھی پوچھتی ہے دوپہر کا کھانا صحیح ملا نہیں ملا، تمہیں کوئی عزت دیتی ہے، کپڑے کس طرح ہے. بھائی جب اس کو آپ نے دے دیا، ابھی اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ یہ ساری چیزیں پورا کر لے، ابھی آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بعض اوقات اس انداز میں اگر ماہیں ٹینشن لے تو ان گھروں میں جدائی ہو جائے گی. لہٰذا خدا را اپنے لیے بھی سوچے اور دوسروں کی بھی زندگی انسان برباد نہ کرے. مزید دینی معلومات اور اپنے علم و معرفت میں آگاہی کو اضافہ کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے پروموٹ کریں.